نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے 3 روزہ سفر المظفر کورس کا 6واں عنوان ہے ماہ سفر سے متعلق ایک روایت کی تحقیق۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں اور پھر اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے اور یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ روایت یہ پیش کی جاتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کا مہینہ ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو اس سے پھر یہ حضرات یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں نحوست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے کی خوشخبری دے گا تو میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی نے بنا کر منسوب کر دی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک روایت کے طور پہ یہ بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے انہی علماء کی بات قابل قبول ہوگی جو روایات کے فن حدیث کے ماہر ہیں۔ تو فن حدیث کے جو بڑے بڑے ماہر علماء ہیں، حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی اور علامہ طاہر پٹھنی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح اور حضرات بھی، انہوں نے اس روایت کو موضوع من گھڑت روایات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ روایت ہوتی بھی، ویسے تو نہیں ہے لیکن اگر یہ روایت ہوتی بھی تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو کہ جیسے بتا دیا تھا کہ اب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوئی تو اس میں اشارہ دیا تھا کہ اب آپ آخرت کی تیاری کریں، تو یہ آپ کو بتا دیا ہو اللہ تعالیٰ نے کہ اس سفر کے مہینے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں آپ اس انتظار میں ہوں کہ کب سفر کا مہینہ ختم ہوگا تو پھر ایسی بات ارشاد فرما دی ہو۔ لیکن یہ تب ہے جب ایسی کوئی روایت صحیح ہو، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں آئی، اور جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی کی بنائی ہوئی ہے۔ 7واں عنوان ہے سفر کے آخری بدھ کو خوشی منانا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت میں بیمار ہوئے تھے تو آپ کی بیماری سفر کے آخری بدھ کو ختم ہو گئی تھی، آپ کو بیماری سے افاقہ ہو گیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور شفا دے دی تھی، لہذا اس لیے آپ نے غسل کیا، پھر آپ نے کچھ سیر و تفریح فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ شیرینی میٹھا تقسیم کیا، تو اس خوشی میں پھر یہ لوگ بھی میٹھی چیز تقسیم کرتے ہیں، سیر و تفریح کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل من گھڑت ہے۔ تاریخ اور سیرت کی معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مرض تھا یعنی مرض وفات، وہ سفر کے آخری بدھ کو ختم نہیں ہوا تھا، شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ تقریباً 13 دن یا اس کے لگ بھگ بیمار رہ کر پھر دنیا سے انتقال فرما گئے تھے۔ تو یہ بالکل الٹ بات معلوم نہیں کیسے مشہور ہو گئی کہ جو دن رسول اللہ کے بیمار ہونے کا ہے اور بیماری بھی ایسی کہ اس بیماری میں پھر آپ دنیا سے چلے گئے، اس دن کو بطور خوشی کے مسلمان مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور یہ کوئی کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
رحمہ تعالی نے، اور اسی طرح بریلوی مکتب فکر کے مولانا احمد رضا خان نے، دونوں نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ میں، اور جناب احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض وفات ہے وہ سفر کے آخری بدھ کو شروع ہوا تھا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے پہلے 13 دن اتنی نحوست ہوتی ہے اور اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے کہ یہ 13 دن رسول اللہ بھی بیمار رہے اور 13 دن بعد کہیں جا کر آپ کو شفا ملی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ شفا سفر کے آخری بدھ کو ملی۔ بھلا کسی مہینے کی 13 تاریخ کو آخری بدھ آ سکتا ہے؟ آخری بدھ تو لازمی طور پر آخری 7 دنوں میں سے کسی دن میں ہی آ سکتا ہے۔ 8واں عنوان ہے آخری بدھ کو روزہ اور خاص نماز۔ تو وہ جو پیچھے خیال گزرا ہے آخری بدھ کے حوالے سے، اسی خیال کے تحت کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ویسے روزے کا نفلی کا ثواب ہوتا ہے، تو سفر کے آخری بدھ کے روزے کا کوئی خاص ثواب، جیسے 10 محرم کے روزے کا خاص ثواب ہے، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزوں کا خاص ثواب ہے، شوال کے 6 روزوں کا خاص ثواب ہے، ہر مہینے کی جو ایام بیز ہیں 13، 14، 15 ان کا خاص ثواب ہے۔ تو وہ اس طرح سمجھتے ہیں، اور اس میں پھر اضافی اہتمام یہ کہ افطاری کے وقت چوری ہونی چاہیے یا حلوہ ہونا چاہیے، اور اس بدھ کو 2 رکعت نماز بھی ایک خاص طریقے سے وہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سفر کے مہینے میں معمول کی عبادت کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں فرمائی۔ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے وہ انسان ویسے بھی رکھتا رہے، 3 دن کے روزے ہیں وہ رکھ سکتا ہے، انسان رکھتا رہے، تہجد وغیرہ، اشراق، چاشت، اوابین جو عام دنوں میں انسان نفل پڑھتا ہے ان دنوں میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی خاص اس مہینے کی عبادت نہ حضور نے فرمائی نہ صحابہ نے فرمائی۔ لہذا اہل سنت والجماعت، یعنی حضور کی سنت اور حضور کی جماعت، حضور کے صحابہ، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نہ وہ حضور کی سنت والا ہے اور نہ وہ حضور کی جماعت والا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ثواب ہے، سفر کے مہینے میں روزہ رکھنے کا خاص ثواب ہے، تو یہ دین میں اضافہ ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ کرام سے نہیں ملی، خیر القرون میں نہیں تھی، اس چیز کو انسان نیکی سمجھے، عبادت سمجھے، ثواب سمجھے، اس کو دین سمجھے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور اس کے مقابلے میں سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنت کی شان یہ ہے کہ وہ ہر علاقے میں ایک جیسی ہوتی ہے، ہر زمانے میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، سنت وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے تھی، مشرق اور مغرب، شمال جنوب، سب میں وہ سنت ایک ہی جیسی ہوگی، جبکہ جو سنت کے مقابل بدعت ہوتی ہے وہ ہر علاقے کے اپنے طور طریقے کے مطابق ہوتی ہے، زمانہ بدلنے کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ اتحاد امت کا سبب ہے، کیونکہ سنت ایک ہے، اگر سارے مسلمان سنت کو اپنا لیں تو سب میں اتحاد ہو جائے گا۔ جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اگر سارے مسلمان اہل سنت کا عقیدہ اپنا لیں تو سب میں اتحاد ہو جائے گا، فرقہ بازی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سارے مسلمان اگر اتباع سنت پر آ جائیں تو اتحاد ہو جائے گا، تفرقہ بازی نہیں رہے گی، اور امت میں افتراق اور انتشار نہیں رہے گا۔ تو جو شخص یا جو گروہ، جو جماعت عقیدے کے حوالے سے یا عمل کے حوالے سے سنت کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ چھوڑتا ہے تو وہ پھر امت میں افتراق، انتشار اور تفرقہ بازی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔